عدل اور انصاف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا حامی ہے یا مخالف ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر ہے یا کمزور ہے، بلکہ جو شریعت نے عدل و انصاف کے قوانین نازل کیے ہیں ان قوانین کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا، قانون کو دیکھا جائے گا، حدود اللہ کو دیکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر بات کی جائے گی۔ پہلی قوموں کی مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے بارے میں نرم فیصلے اور اپنے مخالف لوگوں کے بارے میں سخت فیصلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی بے انصافی نے، پہلی قوموں کی بے انصافی نے انہیں برباد کر دیا، انہیں تباہ کر دیا، انہیں اللہ کے عذابوں کا شکار بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب خیبر پورا عطا کر دیا، خیبر فتح ہو گیا، تو وہاں کے یہودیوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہاں سے نکالیے نا، یہ سارا کچھ آپ کا ہے، ہم انہی باغوں میں آپ کے لیے کام کریں گے، آدھا پھل آپ کا آدھا ہمارا۔ بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں پکنے کا وقت آیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے۔ وہ عبداللہ بن رواحہ نے جا کے، ابھی پھل کھجوروں کے اوپر ہی تھا، انہوں نے جا کے اندازہ لگایا، ان کا اتنا وزن ہوگا، تم نے آدھا دینا ہے، اتنے وزن کی کھجوریں ہمیں دینی ہیں۔ جب بات انہوں نے کر لی تو یہودیوں نے کہا، جو مزارے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو، اتنی کھجوریں نہیں ہیں جتنا تم نے اندازہ لگایا ہے، یہ اس سے کم پھل ہوگا، زیادہ نہیں، اتنا نہیں ہوگا جتنا تم نے اندازہ لگایا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر یوں ہے، پھر یہ پھل ہمیں توڑنے دو، اور جتنا میں نے کہا ہے نا ہمیں دے دینا، اتنا ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہودیوں نے پتہ کیا کہا، یہ بات درست ہے، اور ساتھ ہی کہا یہ ہے وہ حق، یہ ہے وہ عدل اور انصاف جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ عدل و انصاف، برابری، مساوات، ہر ایک کے حقوق کا خیال، اسلام اسی چیز کا سبق دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر